سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر ہجرت جاری ہے۔ رستے وچ ایک خیمہ دیکھیا، اس خیمے وچ ایک عورت بیٹھی، تاریخ وچ وہ معبد دے نام نال مشہور ہے۔ اصل اون دا نام عاتقہ بنت خالد، اصل نام ہے، قبیلہ خزائیہ دے نال اس دا تعلق سی، لیکن مشہور معبد دے نام نال۔ اس جنگل دے وچ اس نے خیمہ لگایا ہوا سی اور اپنے شوہر دے نال اتھے خیمے وچ رہندی سی۔ بڑی ہی فیاض اور سخی عورت سی، جیڑا بھی کوئی راہی پاندی اتھوں لنگدا گوشت دے نال اس دی مہمان نوازی کر دی، کھانا دے دی، کھانا پانی دودھ وغیرہ پیش کر دی۔ تو ایک فیاض عورت سی۔ سرکار نے جدو معبد دا خیمہ دیکھیا، سفر دی تھکان ہو گئی سی، بھوک بھی لگی ہوئی سی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باقی تینوں ساتھیاں دے ہمراہ اس خیمے چ آئے۔ شوہر اس دا بکریاں لے کے جا چکا سی بکریاں چران واسطے۔ معبد خیمے وچ مکلی موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مائی کیا سانو پین واسطے دودھ مل سکتا ہے؟ کہن لگی، جیون جو گیا بکریاں تے ساریاں میرا سائیں لے گیا ہے، تے خیمے میں اس ویلے دودھ موجود نہیں، تے نہ ہی کوئی بکری موجود ہے۔ حضور نے فرمایا وہ بکری ایک کھڑی پہ ہے، خیمے میں ایک کمزور جی لاغر جی بکری کھڑی سی، جیڑی ایڑ دے نال جا نہیں سکتی سی، چل نہیں سکتی سی، وہ کھڑی سی۔ تے فرمایا بکری تے وہ موجود ہے۔ اس نے کہا، فدا کا ابی و امی، اے آن والیا میرے ماں باپ تیرے تو فدا ہو جان، قربان ہو جان، جے اس بکری کو دودھ ہوندا تے تواڈے کہن دی لوڑ ہی نہیں سی، میں آپ پیش کر دیندی۔ یہ دودھ بکری نہیں ہے۔ اور میں مائی تو سانو ان دا دودھ چون دی اجازت دے، اجازت تو دے دے تے دودھ لینا ساڈا کام ہے۔ مائی کہن لگی، اچھا اگر تسی دودھ لے سکتے ہو تو لے لو، یہ دودھ والی تو بکری نہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگے بدھے تے آپ نے اس بکری دے چھوٹے چھوٹے تھنیاں اتنے ہاتھ لایا تے تھن اس دے وڈے ہو گیا تے نال دودھ نال بھر گیا۔ اور میں معبد لیا، برتن لیا، اس نے برتن پیش کیتا، آپ نے دودھ چویا، برتن دودھ نال بھر گیا۔ اور میں لے معبد پی، اس نو پلایا، پھر برتن پکڑیا، دوبارہ اس نو چویا تو پھر بھر گیا۔ آپ نے اپنے ساتھیاں نو بھی پلایا تو خود بھی پیتا۔ تیسری مرتبہ پھر دودھ چویا تے برتن بھر کے معبد نو کہا، رکھ لے، تیرے اور تیرے شوہر دے کم آئے گا۔ یہ کہہ کے تے سرکار تے اتھوں روانہ ہو گئے۔ لیکن روانہ ہون تو پہلے معبد نے جس ویلے حضور دا معجزہ ویکھیا کہ سرکار نے ایک ایسی بکری کو دودھ لے لیا جس کے کول دودھ ہے ہی نہیں سی، تے تھوڑا بہت نہیں 3 مرتبہ برتن بھریا ہے، اس آپ دے معجزے نو ویکھ کے تے وہ مسلمان ہو گئی۔ سرکار روانہ ہو گیا۔ ہن معبد دا خامد آیا، اس دا سائیں آیا، اپنے خیمے میں دودھ دا برتن بھریا ویکھ کے حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، اے دودھ کتھوں آیا ہے؟ معبد نے سارا واقعہ بیان کیتا، حضور دا معجزہ بیان کیتا۔ وہ کہن لگیا، تھوڑا جہا اس دا حلیہ تے بیان کرنا، شکل و صورت کیسی سی؟ وہ سیرت دیاں کتاباں دے وچ باقاعدہ میں پڑھیا ہے، انہوں نے حلیہ بیان کیتا معبد، وہ تو عربی وچ ہے،
میں تمہیں شعر سنانا پنجابی دا، معبد نے یہ شعر ترجمانی کردا ہے، کہندی ایک ماہ مدن، ماں کہندے چند نوں، مدنی چند، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں سنا کے سخن دکھلا کے پھبن، مورا لوٹ گئے سب تن من دھن۔ جدوں او حلیہ اس دے شوہر نے سنیا تے کہن لگیا اے اوہی تے قریشی ہے جس نوں لبن واسطے پورا جہان پھردا ہے، پورا مکہ تلاش کر رہا ہے، اے اوہی نے، انہاں دی دھوم تے پوری دنیا وچ مچی ہوئی ہے، میں ضرور اس دی خدمت وچ حاضر ہوواں گا اور حاضر ہو کے مسلمان ہوواں گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا جو سفر ہجرت ہے وہ جاری ہے، رستے وچ اس قسم دے واقعات پیش آ رہے نے۔ سراقہ بن مالک دا تسی واقعہ سنیا، پھر ہن معبد دا واقعہ سن لیا، ایک واقعہ اور سنا دیں۔ ایک ڈاکو سی، اس دا نام سی بریدہ اسلمی، انہیں بھی اعلان سنیا سی، ابو جہل نے اعلان کیتا سی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو جو معاذ اللہ گرفتار کروائے گا، پکڑوائے گا تو 100 اٹھ انعام میں دیاں گا، تو انعام دے لالچ وچ وہ بھی پھردا سی، تے اون دا کلا نہیں سی، اون دا ایک گینگ پورا بنیا ہوا سی، ڈاکواں دا، ڈکیتاں دا گینگ سی، 70 بندے، 70 ڈاکواں دے ماتحت سن۔ انعام دے لالچ وچ 70 بندیاں نو نال لے کے 70 ڈاکو جو سوار سن، انہاں سوار ڈاکواں نو نال لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تلاش وچ پھردا سی۔ آخر اس سفر دے وچ اس دا حضور دے نال سامنا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس نے گفتگو کیتی، گلاں کیتیاں، اور حضور دی گفتگو تو اتنا زیادہ متاثر ہویا، کہندا ہے تسی کون جے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ دا رسول محمد بن عبداللہ ہاں۔ تے او 70 ہمراہیاں سمیت مسلمان ہو گیا، آپ بھی مسلمان ہو گیا، تے اندے گینگ دے سارے ڈاکو۔ یہ 70 آدمی تھے، دشت ہی گھر بار تھا ان کا، دشت کہندے ہیں جنگل میں، ڈاکو جو سن۔ یہ 70 آدمی تھے، دشت ہی گھر بار تھا ان کا، جمع ہمت بریدہ اسلمی سردار تھا ان کا، شرف پایا جو اس نطق کے خدا سے ہم کلامی کا، تہیا کر لیا سب نے محمد کی غلامی کا۔ مسلمان ہو کے بریدہ اسلمی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو بھی اجازت دیو، اسی بھی تواڈے نال رل کے ہجرت کریے، جتھے تسی جا رہے ہو اسی بھی نال چلیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیتی۔ بریدہ اسلمی نے اپنی پگڑی اتاری، امامہ اتاریا، اس نو جھنڈے دی شکل دیتی، اپنی پگڑی نو اس نے نیزے دے اوپر بن لیا،
اور سرکار دا او سردار جو قبیلے دا ڈاکواں دا سردار سی، او سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا نقیب بن کے اگے اگے چلیا۔ نقیب تو سنیا ہے نہیں؟ دیوان صاحب جدوں آندے نے، بابا صاحب تشریف لے آندے نے عید دے موقع تے یا مختلف رسومات ہوندیاں نے، اگے اگے نقیب اعلان کرتا جا رہا ہوندا ہے۔ دیوان صاحب کدی ویکھیا پالکی بیٹھے ہوندے نے، ڈولی چ بہ کے آ رہے ہوندے نے تے وہ نقیب اعلان کر رہے ہوندا وہ خادم ہی ہے، وہ دام وچوں کوئی پکھا چلن والا ہے، کوئی آوازاں لان والا ہے، اعلان کرن والا ہے، تو یہ نقیب ہوندے نے۔ وہ بریدہ اسلمی 70 ڈاکواں دے نال انہاں ساریاں دے نال مسلمان ہو گیا۔ یہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال چلے، اور بریدہ اسلمی اپنی پگڑی نو اپنی امامہ اور پگڑی نو جھنڈا بنا کے نیزے دے اوتے ٹنگ کے تے اگے اگے حضور دا نام پکاردا جا رہا ہے، اعلان کردا جا رہا ہے حضور دا نقیب بن کے۔ اللہ دی شان ہے نا کہ سرکار چلے سن تے کس حالت چلے سن، چھپ چھپا کے، لک لکا کے، تے آپ مکے تو روانہ ہو گئے سن۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسی عزت افزائی فرمائی کہ اجے مدینہ طیبہ پہنچے نہیں، اجے وادی قباء پہنچے نہیں تو جلوس بن گیا۔ بتوں کو چھوڑ کر دنیا باطل سے جدا ہو کر، یعنی بریدہ اسلمی تے ان دے ساتھی انہاں دی گل ہو رہی، بتوں کو چھوڑ کر دنیا باطل سے جدا ہو کر، چلے یثرب کی جانب ہم رکاب مصطفیٰ ہو کر، محبت میں بریدہ نے اتارا اپنا امامہ، اسے نیزے میں باندھا جھنڈا بنا کر ہاتھ میں تھاما، یہ جھنڈا امن و راحت کی بشارت دیتا جاتا تھا، طلوع صبح وحدت کی شہادت دیتا جاتا تھا، وہ جس کا ایک اشارہ، یعنی بریدہ اسلمی نقیب بن کے اگے جا رہے ہیں نا، تو اعلان کی کرتے جا رہے ہیں، وہ اعلان یہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ جس کا ایک اشارہ روح مردہ کو جلاتا ہے، انہوں نے عربی میں کیا ہونا ہے نا، تو شاعر اس کی ترجمانی کر رہا ہے کہ ہن بریدہ اسلمی اعلان کرتا جا رہا ہے حضور کون آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں وہ جس کا ایک اشارہ روح مردہ کو جلاتا ہے، وہی تشریف لاتا ہے، وہی تشریف لاتا ہے۔ لوگوں سن لو، جس دا ایک اشارہ مردیاں نو زندہ کر رہا ہے، کر دیندا ہے، وہ ہستی تشریف لے آ رہی، وہی تشریف لاتا ہے، وہی تشریف لاتا ہے۔ تو سرکار جدو مکہ شریف تو روانہ ہوئے تو حضور دے نال صرف حضرت ابو بکر صدیق سن، دو جنے رات دی تاریکی وچ لک لکا کے چھپ چھپا کے روانہ ہوئے، تے ہن جدو وادی قباء وچ داخل ہون دا موقع آیا تے دن دے ویلے، دوپہر دے ویلے، دو جنے نہیں 73 بندے، 73 دے جرمٹ وچ حضور دے ہن مصاحب ایک نہیں رہا، یا وہ نال جڑے غار ثور تو روانہ ہوئے تے پھر ساتھی 3 ہو گئے سن،
نہ ایک رہا نہ تین رہا، بلکہ ہن سرکار دے نال 73 بندے نے، اور اگے اگے جھنڈا بھی جا رہا ہے، اور 73 بندیاں دے جرمٹ دے وچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وادی قباء دے وچ داخل ہوئے۔ یہ وادی قباء مدینہ منورہ تو 3 میل پہلے آندی۔ جدوں دا مدینہ والیاں نے سنیا سی نا کہ حضور مکے تو روانہ ہو چکے نے، حضور دی ہجرت شروع ہو گئی ہے، خبر پہنچ گئی سی کہ حضور مکیوں روانہ ہو چکے نے، اے مدینہ طیبہ والے لوگ، مدنی لوگ روزانہ فجر دی نماز پڑھ کے تے مدینہ شریف وچوں نکل دے 3 میل دا روزانہ سفر کر کے اس قباء دی وادی وچ آندے اور آ کے دوپہر تک حضور دا انتظار کردے سو، دوپہر تک بیٹھے انتظار کرتے رہندے تے پھر واپس چلے جاندے سو۔ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی قباء میں داخل ہونے سن، اس دن بھی یہ مدنی لوگ 3 میل دا فاصلہ کر کے آئے، فجر دے بعد آئے تے انتظار کر کر کے اجے واپس لوٹے ہی سن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی قباء میں تشریف لے آئے۔ سب تو پہلے حضور نو ایک یہودی نے ویکھیا، اس دی نظر پئی تے اس نے پکار کے یہودی نے کہا، اے گروہ انصار، تہاڈا مطلوب و مقصود آ گیا۔ کسی نے دی خبر، اے لو رسول اللہ آ پہنچے، جناب حضرت صدیق بھی ہمراہ آ پہنچے۔ وہ یہودی دا پکار کے کہنا سی کہ لوگو جندہ روز انتظار کردے سو آ گیا، تہاڈا مطلوب و مقصود آ گیا۔ بس اس دا یہ کہنا سی کہ صحابہ جنہاں وچ انصار بھی سن تے حضور تو پہلے آن والے مہاجر بھی سن، یہ آواز سن کے تے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو گئے ہر سمت سے طالب زیارت کے، شعاؤں کی طرح سے گرد خورشید رسالت کے، یہیں پر سب مہاجر پہلے سے موجود تھے سارے، اکٹھے ہو گئے اس چاند کے چوگرد سب تارے۔ لو جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا سفر ہجرت وادی قباء تک پہنچا۔ اس وادی وچ سرکار نے مختلف روایتاں نے، ایک روایت یہ ہے کہ 3 دن تک آپ وادی قباء وچ ٹھہرے، ایک روایت یہ ہے کہ سرکار 14 دن تک اس وادی وچ ٹھہرے۔ بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ 14 دن تک آپ اتنے ٹھہرے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اتنے مختصر قیام دے دوران قباء دے اندر ایک مسجد بھی تعمیر فرمائی جس نو مسجد قباء کہندے نے، اور یہ دنیا دی پہلی مسجد ہے جتھے 2 نفل نماز پڑھن دا ثواب پورے عمرہ ادا کرن دے برابر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے وچ سورہ توبہ دے اندر اس مسجد دی تعریف فرمائی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے مسجد قباء دے حوالے نال کچھ اور عرض کریں گے، اور پھر سرکار دا سفر وادی قباء تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے تے مدنی لوگوں نے حضور دا کیویں استقبال کیتا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔